الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ اگست کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا. عموماً اس جمعے جس عنوان پر گفتگو کرنا ہوتی ہے وہ پاکستان کی قدر و قیمت،
اس کی اس سے محبت، اس کا احترام، اس عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے. لیکن گزشتہ 2-3 روز قبل ہمارے اس محلے میں ایک عجیب و غریب، ایک نادر قسم کا ایک واقعہ رونما ہوا، ایک حادثہ دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا، اور شاید ہی کوئی گھر اس کالونی کا ایسا ہو جس گھر میں اس واقعے کی خبر نہ پہنچے. بچہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب تک اس واقعے کی خبر پہنچ گئی کہ کیا ہو گیا، ہمارے اس محلے میں کیا ہو گیا. تو لہذا اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم والدین کے حقوق، والدین کی محبت، ان کا احترام، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کے حقوق، والدین کی ذمہ داریاں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس بات کی بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، کہ اس کے جو مفاسدات ہیں اور اس کی جو خرابیاں ہیں، اس کی جو بے برکتیاں ہیں، اور اس سے جو نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہی دی جا سکے. عزیز دوستوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کا والد اور والد ضرور ہوتا ہے. بغیر والد اور والدہ کے کوئی نہیں آیا. اللہ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو دی رکھی ہوتی ہیں نا. ایک انسان کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس ہنر ہے. ایک انسان کے پاس خوبصورتی ہے، دوسرے کے پاس بنگلے ہیں. ایک انسان کے پاس عقل، فہم، سمجھ ہے، دوسرے انسان کے پاس لکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ وہ انسان جو لکھتا ہے وہ کمال کا لکھتا ہے. مختلف قسم کی خصوصیات اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور مختلف قسم کی نعمتوں سے اللہ نے مختلف قسم کے لوگوں کو نوازا ہے. یہ جو والدین کی جو نعمت ہے، اس کو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے. کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جو یہ کہے کہ جی میں بغیر والد اور والدہ کی دنیا میں آ گیا. ہر ایک کا والد اور والدہ یہ دونوں ضرور ہوتے ہیں. ہاں الگ بات ہے کہ پیدائش کے وقت ہی انتقال ہو گیا والد کا یا والدہ کا، یا ابھی دنیا میں نہیں آئے اور والد صاحب چلے گئے، لیکن ذریعہ اور سبب ظاہری اسباب میں والد اور والدہ دونوں جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ دونوں جو ہے اولاد سے رشتہ رکھتے ہیں. سوائے 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر والدین کے پیدا کیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا ہیں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ بغیر والد کے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے. اس کے علاوہ جتنی انسانیت ہے، ہر ایک کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور قرآن پاک کو تھوڑا سا پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ سمجھانے کی ترتیب بتائی ہے، یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے تمہارے اوپر اس بات کی ذمہ داری ہے تم اللہ کے حق کو ادا کرو. سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. سب سے پہلا جو حکم دیا کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. دوسرے نمبر پر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. دوسرے نمبر کی عبادت کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. اب گناہوں کی ترتیب بھی دیکھ لیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور گناہ میں دوسرے نمبر کا گناہ کیا ہے؟ اپنے والدین کی ہی نافرمانی کرنا.
اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. نیکی میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ دوسرے نمبر کی نیکی. گناہوں میں بھی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یہ اس نے سب سے بڑا گناہ کیا, اور جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے دوسرے نمبر کا گناہ کیا. اکبر الکبائر ہے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا, اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, بے احترامی بے اکرامی والدین کے ساتھ کرنا. یہ اکبر الکبائر, شرک کے بعد دوسرے نمبر کا یہ گناہ ہے. شرک کے بعد دوسرے نمبر کا یہ گناہ ہے. عجیب بات ہے, اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ کا اللہ بچائے شرک کرنے کا ارادہ ہے یا شرک کرتے ہیں, تو بھائی کیسی بات کر, اللہ نہ کرے ہم شرک کریں, اللہ نہ کرے ہم شرک کریں. اور ساتھ والد کی نافرمانی, والدہ کی نافرمانی وہ ساتھ جڑی ہوئی. جس طرح تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو گناہ سمجھتے ہو, کیا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا, ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا, کیا اس کو بھی تم جرم سمجھتے ہو؟ کیا اس کو بھی تم زیادتی سمجھتے ہو؟ کیا اس کو بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جرم کر رہا ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں, میں جرم کر رہا ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں؟ کیا تم اس کو بھی جرم سمجھتے ہو؟ علامات قیامت میں سے ہے, علامات قیامت میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها, کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. تھوڑا سا مشکل اس کا ترجمہ کہہ لیں یا مفہوم ہے, لیکن اس سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے زمانے میں آقا ہوتے تھے تو ان کی باندیاں ہوتی تھی, لونڈیاں ہوتی تھی, تو ان کی خدمت کرتی تھیں. آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ باندی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی وہ عورت جب اپنے بچے کو جنے گی تو بچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا تھا. ایک وقت ایسا آنے والا ہے, یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ عورت ایسے بچے کو جنے گی کہ جو اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا, ایسا سلوک کرے گا جیسا سلوک بادشاہ اور آقا اپنی لونڈیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں نا, اس زمانے میں گلی گلی گھر گھر یہ صورتحال ہے. باپ سے پھر بھی کچھ ڈر بچوں کے دل میں ہوتا ہے, اولادوں کے دل میں ہوتا ہے, لیکن ماں کا ڈر اور خوف ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ماں سے محبت اور ماں سے تعلق وہ اس درجے کا نہیں ہوتا جس طریقے کا تعلق جو ہے انسان کو ماں کے ساتھ رکھنا چاہیے. ماں نے ایک چیز کہہ دی, وہ ٹال دی, باپ کی پھر بھی انسان سن لیتا ہے. ماں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا, ماں کے ساتھ وہ سلوک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, میں کہ اللہ کے نبی کہ مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا. آپ نے ابتداءً ماں کا تذکرہ کیا, پھر آپ نے بعد میں جا کے والد کا تذکرہ کیا. مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی فرمائی کہ آدمی کا مزاج یہ بن جائے گا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ, اپنے دوست کو قریب کرے گا, اپنے ابا کو دور کرے گا. کتنی کیسی واضح بات ہے, ایسے لگتا ہے جیسے بالکل تصویر کھول کے رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے دوست کو قریب کرے گا, اپنے باپ کو دور کرے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ باپ ایک بات سمجھا کے تھک جائے, لیکن بچے کو سمجھ میں نہیں آتی, اور وہی بات یا کوئی اور بات ایک دوست کر دے, اس کے لیے جان کی بازی لگا دے گا, اس کی بات پوری کرے گا, اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی. باپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ باپ جس کے دل میں صرف اور صرف اس کے لیے مخلصی ہے اور اس کے لیے محبت ہے, اس باپ کی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے, یاد رکھیے, ہر آدمی کے اندر اللہ نے حسد کا مادہ رکھا ہے. آدمی سے حسد کر جاتا ہے, بھائی سے, بہن بھائی سے حسد کر جاتے ہیں. والدین اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے. والدین اپنی اولاد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہی اولاد جو جس کے والد اور والدہ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہیں, اس کی ترقی کو دیکھنا چاہیں, اور وہی اولاد اپنے ماں باپ کے یا اپنے بڑوں کے, اپنے سگے بھائی کی جان کو لے لے, اس سے بڑا جرم عظیم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جرم عظیم کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعان علی قتل مؤمن، جس شخص نے کسی مسلمان آدمی کے قتل میں معاونت کی، مدد کی. مدد کیسی کی؟ کوئی اس کو راستہ بتلا دیا، کوئی اس کو اس کے ساتھ جا کے وہاں کھڑا ہو گیا. کیا مدد کی؟ فرمایا، آپ الفاظ سنیں، فرمایا وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، اگر اس نے آدھے جملے کے ذریعے مدد کی. یہ بھی نے کہا کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، یہ فلاں آدمی، کوئی بھی مسلمان، وہ جس کو تم مارنا چاہتے ہو وہ فلاں راستے پہ جا رہا ہے. پوری بات، پورا سینٹینس بھی نہیں بولا، آدھا جملہ کہا. وہ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، وہ بس اتنا کہہ دیا، اور اس جملے سے اس آدمی نے آگے کی بات جوڑ کر معاملہ خود کر دیا. فرمایا اگر صرف اتنی سی بھی معاونت کی، اتنی سی بھی مدد کی، فرمایا کہ لقی اللہ، ایسا شخص جو صرف معاونت کر رہا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا مکتوب بین عینیہ، اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص تھا، اس حال میں اللہ سے ملے گا. ایک روایت میں اور آیا، فرمایا لو ان الثقلین اجتمعوا، اگر زمین اور آسمان کی تمام انسانیت سب ایک ہو جائے کسی ایک انسان کو قتل کرنے میں، جتنی زمین میں انسانیت ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، سب ایک ہو جائے، آسمان پہ جتنے لوگ چلے گئے وہ بھی اللہ ان کو بھی زندہ کر دے، وہ سب ایک ہو جائے اور سب مل کر صرف ایک کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، صرف ایک کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تمام انسانیت کو، کتنی انسانیت ہے، سب کو سب اللہ پاک ایسے جہنم میں داخل کریں گے لَأَقَبَّهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو منہ کے بل، چہرے کے بل، اوندہم، اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے. کتنی پبلک ہوگی زمین اور آسمان کی، وہ سب مل کر ایک کو قتل کر رہے ہیں. اللہ پاک یہ نہیں فرمائیں گے کہ چلو جی اتنے لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، سب جو ہے نا وہ ایک گناہ میں شریک ہے، سب کو معاف کر. نہیں، پوری انسانیت اگر اس میں شریک ہو جائے گی ایک کو قتل کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اوندھے منہ جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل کریں گے، ساری کی ساری انسانیت. یہ تو ایک عام مسلمان کا حال ہے، عام مسلمان کے ساتھ یہ ہوگا. اور جو اپنے ہی باپ کو مار دے، جو اپنے ہی بھائی کو مار دے، بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، ہاں سنتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، الفاظ منہ سے نکلتے ہوئے عجیب سے ہو رہے ہیں کہ کیسا ہو گیا، کیسے یہ معاملات ہو گئے. اتنا غصہ، اتنا غصہ. حضرت جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت فرمائیے. کیا فرمایا؟ کیا کیجئے؟ نصیحت فرمائیے. اور فرمایا ساتھ میں یہ بھی فرما دیا نصیحت مختصر فرمائیے گا. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا بھائی، ان کو یہ تو تھوڑا سا ادھر کر دیں، خاموش بیٹا. تو یہ جو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور نصیحت بھی ذرا مختصر فرمائیے. کیوں فرمایا؟ کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے طویل نصیحت فرمائیں اور اس نصیحت کو میں بھول جاؤں، میں عمل نہ کر سکوں. مختصر نصیحت فرمائیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اتنا سا جملہ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا. وہ فرماتے ہیں میں نے پھر فرمایا فرجع، میں نے پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی اور نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب. فرماتے ہیں میں نے پھر فرمایا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. انسان ہے غصہ آتا ہے، لیکن ایسا غصہ آ جانا جس غصے پر آدمی ایسا اقدام اٹھا دے، ایسا قدم اٹھا دے کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، میں اس چیز کی اجازت نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس پر اللہ کا غضب اترتا ہے، جس پر اللہ غصے ہوتے ہیں. ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ غصے ہوتے ہیں؟ فرمایا جب بندہ بندے پر غصہ ہوتا ہے اور ناجائز غصہ ہوتا ہے اور حد سے بڑھ کر غصہ کرتا ہے تو اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے.
اور اللہ کا جو غصہ ہوتا ہے انسان اس غصے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس غصے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ والد کو والد کا مرتبہ اور مقام دینا چاہیے، اولاد والد کو اس کا مقام دے گا، اس کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور ایک دوسری بات بھی ذکر کریں، دیکھیں ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سمجھیے گا اس بات، ہر بچہ اپنی جب اس کی پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی اللہ پاک صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُنَجِّسَانِهِ، پھر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں اس بچے کے جو اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ بچے کا حق ہے، بچہ اگر فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تو اس بچے کو اسلام کی تمام رہنمائی دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس بچے کا حق ہے کہ والد والدہ اس کے اسلامی دینی تمام حقوق کو ادا کرے، ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے، اس کے لیے دین کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، یہ بچے کا حق ہے۔ ہماری بھی کوتاہی ہے، ہم والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں جو بچوں نے ادا کرنے، لیکن بچوں کے وہ حقوق جو والدین نے ادا کرنے ہیں اس سے ہماری نگاہیں وہ اوجھل رہتی ہیں، ہم ان چیزوں کو بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے والدین کے حقوق بچے پر لازم ہے، بچے نے ادا کرنے ہیں، ایسے ہی والدین کے حقوق ہیں جو والدین نے بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، دیکھیں زمانہ بہت بدل گیا ہے، اتنے فتنے دن بدن آ رہے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیا ایمانی اعتبار سے، کیا اسباب کے اعتبار سے، کیا مادیت کے اعتبار سے، کیا معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اتنے فتنے آ رہے ہیں کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہر چیز میں کمی آ گئی، ہر چیز میں تنزلی آئی ہے، ہر چیز میں تنزلی آئی ہے۔ ایسے ہی والدین کے ادب اور احترام میں بھی کمی آ گئی ہے، آ گئی ہے۔ اب انسان یہ کہے کہ نہیں میرے ابا کا مزاج ایسا تھا، جو ابا کہتے تھے وہی ہم گھر میں کرتے تھے، تو میری اولاد ہے وہ بھی ایسے کرے، وہ زمانہ اور تھا، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ ہم ابا کی ایک آواز پر اٹھ کر جاتے تھے، ٹھیک ہے، میرا بچہ میں اس کو پہلی آواز دیتا ہوں وہ نہیں آتا، دوسری آواز پہ آتا ہوں، شکر ادا کرو آ جاتا ہے، شکر ادا کرے آ جاتا ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش کریں، تھوڑا سا معاشرے کے ساتھ لے کر چلیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم اس معاشرے میں اس زمانے میں جیئیں، لیکن ہمارا مزاج وہ والا مزاج ہو، ہم میچ نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں چل پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر باپ کا حکم ہوتا تھا اور وہاں بچے کا عمل ہوتا تھا، آج بچے کو کہہ کے آدمی تھک جاتا ہے، چلنا بچے کا ساتھ مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے کو ساتھ چلائیں، اولاد کو ساتھ چلائیں، دوستانہ ماحول قائم کریں، دوستانہ ماحول قائم کریں، اس کو اس کے دوست بنیں، اس کے مزاج کو سمجھیں، اس کے جذبات کو سمجھیں، اس کے احساسات کی قدر کریں، اس کے دل دماغ کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہے اس کا دل دماغ۔ ایک آدمی کی 4 اولادیں ہیں، ہر ایک کے مزاج کو باپ جانے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اور اس مزاج کے اعتبار سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، تو تب جا کر ہمارا گھر جڑا رہے گا، ہمارا گھر جڑا رہے گا۔ ورنہ آپ یقین جان لیجیے اگر میں نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا نا، اگر میں نے بچوں کو بیوی بچوں کو اپنا وقت نہیں دیا نا، تو آپ یہ سمجھ لیجیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے بچوں کے وقت کو لینے کے لیے تیار کھڑے، بہت تیار کھڑے ہیں۔ وہ دوست، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ اس طریقے سے اس کو لے لے گا، اس طریقے سے اس کی تربیت کر دے گا کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ جو تربیت ایک والد اور والدہ وہ کر سکتے ہیں، وہ غیر کبھی بھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا سبق پڑھا دیں گے کہ دیکھو تمہارے باپ کے پاس تو تمہارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تمہارا باپ تو تم سے کبھی مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا، کبھی تمہارے باپ نے تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تمہارے دل میں جو چلتا ہے اس کو پوچھا ہے نہیں۔
واقعی باپ کے پاس تو وقت نہیں، باپ تو کبھی وقت نہیں دیتا، باپ نے واقعی کبھی ہنس کے مسکرا کے بات نہیں کی، مذاق کرنا والد کی کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں بات تو تم صحیح کر رہے ہو، تم میرے خیر خواہ ہو، میرا باپ ظالم ہے۔ کیسی 2 منٹ کے اندر کیسی لائن پہ چلا دیا، کیسی پٹری پہ بٹھا دیا اس کو۔ لہذا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں تھوڑا سا اپنے ٹیمپو کو لوز کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے لانا پڑے گا۔ ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ باپ کی رسی وہ بچے کے ہاتھ میں ہو، جہاں چاہے گھمائے، ایسا بھی نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ باپ رسی ڈالے اور بولے جیسے میں کہوں تو ایسا کرنا پڑے گا ورنہ گھر سے نکل جا۔ آپ نکال دیں گے، بہت سارے لوگ اس کو لے لیں گے اور ایسا استعمال کریں گے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اولاد ہماری ہے لیکن چلائے کوئی اور، اولاد ہماری ہے نقش قدم کسی اور کے اس پہ چلے، ایسا چیز مناسب نہیں ہے۔ تو لہذا اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا تہیہ کریں اور اس بات کی نیت کریں گھر والوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ گھر والوں کی ذمہ داری جو ہم پر عائد کی ہے وہ صرف کمانا ہی ذمہ داری نہیں ہے، صرف کمانا ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں راشن گھر میں ڈال دیتا ہوں اور میں کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہوں، نہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی عرض کرتے چلیں، دیکھیں یہ حادثہ اور جو واقعہ ہے نا، یہ چھوٹا حادثہ واقعہ نہیں ہے، اور سمجھے نا بات کو۔ اور ہمارے بعض محسن ساتھیوں نے یہ بات بتائی کہ اس محلے میں یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے اور ماشاءاللہ اس محلے میں پرانے رہتے آئے، بتایا کہ بھائی امام صاحب یہ پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، یہ واقعات کا بار بار ہونا اور اس طریقے کے واقعات کا بار بار ہونا اور پہلے سے بڑھ کر ہونا، یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ جس زمین کے حصے پر یہ قتل و غارت ہوتا ہے اور اس طرح کا قتل و غارت ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ حصہ، یہ سمجھ لیجئے اللہ کی برکت سے، دین کی ایمان کی برکت سے، برکات سے وہ حصہ محروم ہوتا ہے، اللہ کا غضب اتر رہا ہوتا ہے اس حصے پر۔ ہماری کرنے کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کرنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھرپور طور پر استغفار کریں۔ دیکھیں اگر ہم نے سنا جی ایک واقعہ ہوا، یہ ختم ہو گیا، معاملہ چلا گیا، یاد رکھیے ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پھر پورا علاقہ اللہ کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی نورانیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھیے کہ بے برکتی کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر وہ ٹکڑا اور وہ حصہ، وہ محلہ، وہ جس طریقے سے اس کو پھلنا پھولنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو جیسے ترقی کرنا چاہیے اس ترقی سے پھر محروم ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، ہم سب کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ بعض محلے بعض عنوانات سے مشہور ہوتے ہیں نا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی محلہ، ہماری کوئی گلی، ہمارا کوئی علاقہ کسی ایسے نام سے جو ہے مشہور ہو جائے اور موسوم ہو جائے کہ ہم بتاتے ہوئے بھی شرمائیں کہ جی ہم وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے بات کو، من جمیع تمام اس محلے کے مرد اور خواتین اللہ کے حضور روئے کہ اللہ وہ واقعات جو ہم سنا کرتے تھے ہم نے تو دیکھ لیے، وہ واقعات جو ہم سنا کرتے تھے آج ہم نے دیکھ لیے، وہ قیامات کی علامات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں ذکر کی تھی، وہ علامات ظہور ہمارے محلے میں ہونا شروع ہو گئی، وہ علامات ہمارے محلے میں نظر آ رہی ہے۔ بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ قیامت کی علامت ہے ہماری گلی محلوں میں ہے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ رونا دھونا ہو، اللہ کے حضور استغفار ہو، او بھائیوں مسجد سے جڑنا ہو، مسجدوں سے جڑ جاؤ، مسجدوں میں آ جاؤ، اپنی اولادوں کو اس کی طرف راغب کرو، ان کی توجہات کو اس کی طرف مبذول کرو، گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں، دینی حلقات سے جڑیں۔ انشاءاللہ جب جس کے گھر میں دین ہوگا انشاءاللہ ان تمام طرح کے فتنوں سے اور ان تمام طرح کی خرابیوں سے، مفاسدات سے ہمارے گھر جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر گھر کے اندر صرف اور صرف مادیت ہوئی اور صرف اور صرف مال پیسہ اور یہی ہوا، پھر یہی مال اور پیسہ جانے لے جائے گا اور سب کچھ تو بہت برباد کر جائے گا۔ مال ہونا یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن اس مال کے حقوق
اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا، یہ اصل سمجھداری والی بات ہے. اور یہ دین ہمارا بتاتا ہے کہ یہ مال کس کا ہے، اس مال کو کیسے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اس مال کے کیا حقوق ہیں، اس کی ادائیگی کی کیا ترتیب ہوگی، یہ ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے. تو دین کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، دینی حلقات کے ساتھ ہم سب محلے والوں کو جڑنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی اور انفرادی مرد و عورت کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو، اس محلے والوں کو آئندہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے واقعات کے مشاہدات اور ان واقعات کے ہونے سے، اللہ دکھانے سے اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو اللہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.